إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الله تبارك وتعالى ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء و مرسلین پر اور خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں انگنت برکتیں نازل ہو نبی آخر الزماں سید المرسلین و رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، سلام ہو آپ کے تمام خلفائے راشدین اور آپ کے اصحاب پر، اور سلام آپ کی اتباع کرنے والے تمام صالحین پر۔ معزز سامعین اور سامعات، وقت یوں ہی گزر رہا ہے، بڑے رفتار کے ساتھ گزر رہا ہے، اور یہ قیامت کے آنے سے پہلے کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے وقت کا تیزی سے گزرنا، گزر رہا ہے۔ سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، اور ہفتے دن کی طرح، دن گھنٹوں کی طرح گزر جائیں گے، تو گزر رہے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے رجب کے مہینے میں داخل ہو گئے، شعبان آئے گا، پھر رمضان آ جائے گا، پھر جب رمضان آئے گا تو لوگ قرآن کی طرف مائل ہوں گے، قرآن کے چرچے ہوں گے، قرآن کا نام لیا جائے گا، قرآن پڑھا جائے گا، حفاظ تیاری کر رہے ہوں گے کہ ہم کو قرآن سنانا ہے۔ تو ایسے معلوم ہوتا ہے بس جیسے سورج نکلتا ہے، سورج ڈوبتا ہے، دن نکلتا ہے، رات ہوتی ہے، جی صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ وہی ہمارا بھی حال ہے جی۔ حالانکہ قرآن مجید اس لیے نہیں آیا تھا کہ اس کو سال میں ایک مرتبہ اینیول فنکشن بنا لے اس کا۔ قرآن تو زندگیوں میں انقلاب برپا کر دینے کے لیے، قرآن اس پر ایمان لانے والے کی زندگی میں ایک ولولہ پیدا کر دینا چاہتا تھا، ایک ایسا ولولہ پیدا کرنا چاہتا ہے قرآن کہ وہ آخری سانس نکلنے تک بھی باقی رہے، وہی جوش و جنون کہ کسی طرح سے مجھے وہ کرنا ہے جس کے کرنے کے لیے میں پیدا کیا گیا ہوں، اور جو کرنے کے احکام میرے سامنے اس قرآن کے ذریعے سے اتارے گئے ہیں۔ اب مجھے وہی کرنا ہے جو یہ قرآن بیان کرتا ہے۔ زندگی کے ایک ایک لمحے، ایک ایک سیکنڈ کے لیے مجھے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میرا ایک ایک لمحہ میں کیسے گزار رہا ہوں۔ کیا قرآن جو کچھ کہتا ہے مجھ سے میں وہی کر رہا ہوں، یا کہیں میں وہ تو نہیں کر رہا ہوں جس سے قرآن منع کرتا ہے؟ تاعمر مجھے پوری زندگی اس کے ساتھ وابستگی بنائے رکھنا تھا، مگر میرا اور آپ کا، ہم سب کا حال یہ ہو گیا ہے کہ بس وہی
سال کا انتظار ہے ہمارے پاس. رمضان آئے گا تو قرآن کے چرچے ہوں گے، رمضان چلا گیا تو قرآن بھی تابدانوں میں اور جزدانوں میں چلا گیا. جی، اور ہر چیز فارمیلٹی ہے ہمارے پاس. رجب آیا تو اس کے لیے ایک خاص فارمیلٹی، شعبان آیا اس کے لیے ایک خاص فارمیلٹی، محرم آتا ہے اس کے لیے، سفر آتا ہے اس کے لیے، ربیع الاول آتا ہے اس کے لیے. ہمارے پاس ایک فارمیلٹی بنا لی گئی ہے، ایک رسم ہے جو سال کے 12 مہینے ہم نے طے کر لی ہے، ہم کو یہ کرنا ہے. جی، رجب آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ہے، رسول اللہ کے نام کے قصیدے پڑھنا ہے. کون سے مہینے میں؟ ربیع الاول کے مہینے میں. وہ طے کر لیا ہم، ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم کے نام کے قصیدے پڑھنے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے کرنے ہیں، جلوس نکالنے، جلسے نکالنے، روڈوں پہ جانا ہے، ڈیسوں پہ کھڑے ہونا ہے، شور و غل مچانا ہے، خوب کھانے کھلانا ہے، دیگچے پکانا ہے، میلاد کر رہے ہیں. ایک ہنگامہ رسول اللہ کے نام پر چلے گا. اور یہ امت کی بدنصیبی کا حال تو یہ ہے، ربیع الاول گزر گیا، دوسرا مہینہ آ گیا تو پھر بیچارے کوئی اور تو پکڑنا ہے نا کسی نہ کسی کو، تو وہ گھڑ گئے. عبد القادر جیلانی بیچارے، ان کے نام پہ ایک مہینہ نکالنا ہے، 11ویں کا مہینہ نکالو کسی طرح سے. اب ان کے نام کے جلسے کرو، ان کے قصیدے پڑھو، ان کے نام کے کھانے کھلاؤ، ایک ہنگامہ چلتے رہے، باقی رہے. رجب آ گیا تو زیادہ جعفر صادق مل گئے ہاتھ میں، اب ان کو پکڑو، ان کے نام کے کنڈے کرو، ان کے نام پہ جو کرنا ہے کرو، تماشے. شعبان آ گیا تو وہ مردے زندے ہو جاتے ہیں، گھروں کو آ جاتے ہیں. تو یہ ایک مسلمان جو اس وقت ہو چکے ہیں، اپنا جائزہ لے مسلمان ذرا، کیا مسلمان واقعی قرآن والے مسلمان، انبیاء والے مسلمان، محمد رسول اللہ کے خادمین باقی رہ گئے؟ یہ کلچرل ایک فارمیلٹیکل مسلمان بن کے رہ گئے، جیسے دیگر اور بہت سارے دھرموں کے لوگ اپنے اپنے کلچر کو فالو کرتے ہیں. جی، جنوری کی 14 تاریخ آئی، ایک کلچر ہے، خوب پتنگ اڑائیں گے، مکر سنکرانتی ہم منائیں گے، تو لوگ مناتے ہیں. دسمبر کی 25 چلے گئی تو سیلیبریٹ کر لیے ایک پیغمبر کے نام کا. جی، 25 دسمبر آئی، کرسمس منا دیے، ان کے نام کا سیلیبریٹ کر لیے، ان کے نام کے کیک کاٹے، برتھ ڈے منا لیے، کھا لیے پی لیے، ایک پیغمبر کے نام. تو اور دھرموں کے اندر ایک سیلیبریشنز کے لیے ان کے پاس ایک کلچرل، انہوں نے اپنا کلچر بنا لیا ہے. کہ مسلمانوں نے بھی تو وہی کیا ہے، کون سا کمال کر دیا ہم نے؟ ہم بھی تو وہی ہیں. اب آج رات کو یاد آ جائے گی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج، اب اس کے اوپر مسجدوں کو سجایا جائے گا، مسجدوں کو لائٹوں سے روشن کر دی جائیں گی، اس کے اندر جو ہے چیخ چیخ کر سلام پڑھے جائیں گے، پھر وہ قصیدے پڑھے جائیں گے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے تذکرے ہو جائیں گے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کھانے ہونے پکا کے کھا لیے، ہو گیا دین پورا، آپ کا دھرم پورا ہو گیا. آپ کا دھرم کا کام، آپ نے دھرم کے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا، اپنے دھرم پر، آپ نے دھرم کو فالو کیا، آپ نے، یہ آپ کا دھرم ہے اور آپ یہ دھرم کو فالو کرتے ہیں، کمال کرتے ہیں بھائی، بہت کمال کرتے ہیں آپ، سیلیوٹ ہے آپ لوگوں کو، کمال کرتے ہیں آپ لوگ. یہ مسلمان کیا اللہ کی واقعی رحم و کرم کے مستحق ٹھہرتے ہیں؟ کیا یہ کوئی خصوصیت رکھتے ہیں، ان کی کوئی تخصیص ہے؟ ساری انسانیت میں، پورے ہیومینٹی میں جو ان کو ممتاز کیا گیا تھا، ان کو ایک الگ سے ان کو فضیلت بخشی گئی تھی، اور یہ کہتے ہوئے فضیلت دی گئی تھی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. بہت بڑا مقام اللہ نے بیان کر دیا تھا ان کے بارے میں. یہ وہی ہے؟ کیا یہ وہی ہے؟ سوال پوچھو نا اپنے آپ سے، میں اپنے آپ سے پوچھوں، ہم سب پوچھیں، اپنے معاشرے سے پوچھیں، وہی ہے؟ وہی ہے کیا یہ جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ایک اسپیشل جماعت، ایک اسپیشل امت بنا کر کے پیدا کیے گئے ہو، پورے انسانوں کے لیے تم کو برپا کیا گیا، پورے انسانوں کے لیے. اگر اس وقت انسان کاؤنٹ کیے جائیں اس وقت، تو آپ کو معلوم ہے کم و بیش 800 کروڑ، 700 کروڑ کے اوپر
ایگزسٹ کرتے ہیں انسان، ہیومن بینگس جو ایگزسٹ کرتے ہیں آن دا ارتھ، تو ان کا پاپولیشن 800 کروڑ کے قریب ہے. اور مسلمان پورے زمین کے گلوب میں، گولے میں مسلمان کتنے ایگزسٹ کرتے ہیں؟ نیئرسٹ 200 کروڑ. 200 کروڑ کے قریب مسلمان ایگزسٹ کرتے ہیں. کتنے بڑھ کے ہو گئے ہماری تعداد سے؟ 600 کروڑ. اگر 800 کروڑ، چلو 700 کروڑ پکڑ لیتے ہیں، چھوڑ دیجیے 800 کروڑ. 700 کروڑ انسانوں میں 200 کروڑ مسلمان، تو 500 کروڑ کی ذمہ داری کس پر ہے؟ ان 500 کروڑ انسانوں کی ذمہ داری اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. وہ 500 کروڑوں کے لیے تم کو برپا کیا گیا زمین میں. اگر اب دیکھتے ہیں، قرآن تو اس وقت بول رہا ہے 1400 برس پہلے، لیکن قرآن تو قیامت تک بات کرتا ہے ہم سے. یہ نہیں کہ قرآن نے صرف 1400 برس پہلے تک رسول اللہ علیہ وسلم سے بات کی، اس کے بعد قرآن اٹھا لیا گیا آسمان میں. اللہ نے قرآن کو اٹھا لیا، آپ لوگوں کو بول دیا اب قرآن کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا ہوا؟ قرآن تو تا قیامت باقی ہے، وہ تو ہر دور کے لوگوں سے بات کرتا ہے. تو آج ہم سے اگر قرآن بات کر رہا ہو اور یہ بات ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تو بات یہ ہوئی کہ ان 500 کروڑ کی ذمہ داری ہے 200 کروڑ لوگوں پر، ان کے کندھوں پر. اور یہ 200 کروڑ کو اب ٹیلی کر کے دیکھیں گے زمین کی پشت پر، وہ 500 کروڑ اور یہ 200 کروڑ، کیا ان میں کوئی امتیاز ہے؟ ان کے لیونگ اسٹائل میں، ان کے سوچ میں، ان کے نظریات میں، ان کے جینے کے ڈھنگ میں کیا کوئی فرق ہے؟ کیا یہ نمایاں ہے؟ کیا یہ 200 کروڑ تھوڑا یونک ہے، کچھ ہٹے ہوئے ہیں 500 کروڑ سے؟ تو بات جو نکل کے سامنے آئے گی نا، لگا لیجئے بڑے سے بڑے ٹیم بنائیے، ایکسپرٹس کی ٹیم بنائیے، انٹلیکچوئلس کی ٹیم بنائیے اور سروے کروائیے، اور سروے کروانے کے بعد رپورٹ جو آئے گی نا، وہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں لکھ لیجئے گا، یہی رپورٹ آئے گی. رپورٹ یہ آئے گی کہ وہ 500 کروڑ کا جو ان کے مینرز ہے، جو ان کے اخلاق ہے، جو ان کے بیہیویئرز ہے، ان کو اگر ہم ٹیلی کر رہے ہیں 200 کروڑ مسلمانوں سے، تو رپورٹ یہ آئے گی کہ یہ 200 کروڑ ان 500 کروڑوں سے زیادہ بدتر ہے. بات سمجھ رہے ہیں میری؟ کوئی فضیلت رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، کوئی ہانسٹ مورالٹی فالو کرنے والے، بہت اخلاق والے، کردار والے نہیں ہیں، بلکہ ان 500 کروڑ لوگوں سے بھی زیادہ ابتر ہے. وہ لوگ زیادہ اچھا نکلیں گے. یہ حالت، اور اس پر سے بات ترا یہ ہے، ہم محمد رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں. آپ کس کو بدنام کر رہے ہیں زمین پر؟ آپ پوری زمین پر کس کو بدنام کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ کو. ہماری تو اوقات نہیں ہے، ہم کیا ان کو بدنام کریں گے؟ اللہ نے ان کا نام کر دیا ہے. رفعنا لک ذکرک، اللہ نے جس کو بلند کر دیا اس کو کون چھوٹا کر سکتا ہے؟ اللہ نے بلند کر دیا اس نبی کو، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں اس زمین کے گولے پر کوئی 1 منٹ بھی نہیں خالی رہتی ہے، کوئی 1 منٹ بھی نہیں رکتی ہے. ہاں، اس لیے نہیں رکتی کہ اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا. زمین گردش کر رہی ہے سورج کے اطراف، اور دن اور رات اور گھنٹے ہر جگہ الگ الگ تبدیل ہو رہے ہیں، وقت ہر ایک جگہ کا الگ الگ تبدیل کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی. فجر کا وقت، اذان ہونا شروع ہو گئی مشرق میں، آسٹریلیا میں اذان ہو رہی ہے مشرق میں. آپ سو رہے ہیں، چائنا والے سو رہے ہیں، رات ہے آپ کے پاس، لیکن دن سرکتے سرکتے قریب وہاں اذان ختم ہوئی، دوسری جگہ دن نکلا، وہاں اذان ہو رہی ہے، وہاں ختم ہوا، چائنا تک آ گئی، چائنا ختم ہوا، ہندوستان تک آ گئی، ہندوستان ختم ہو گیا، عمان تک چلے گئی، عمان ختم ہو گیا، سعودی تک چلے گئی. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ سعودی ختم ہو گئی، اس کے پیچھے گئی، ملک شام چلے گئی، اس سے پیچھے چلے جاؤ، امریکہ چلے گئی. وقت گھوم رہا ہے، اذان سرکتے سرکتے ہوتے جا رہی ہے، یہاں ہوئی، وہاں ہوئی، وہاں ہوئی، وہاں ہوئی، کوئی ایک گھڑی بھی باقی نہیں چھوڑی اللہ نے جس میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا نہ اٹھ رہی ہو. تو اللہ نے تو محمد رسول اللہ کے ذکر کو بلند کر دیا. ورفعنا لک ذکرک، آپ اور ہم کیا چھوٹا کریں گے، لیکن خود کو تباہ کر رہے ہیں.
اور نام اتنی بڑی شخصیت کا لے رہے ہیں، اتنی عظیم الشان ہستی کا نام لیوا بن کے زمین پر کیا پیش کر رہے ہیں؟ زیادہ بڑے عذاب کے مستحق بن رہے ہیں اور کچھ نہیں، یاد رکھ لیجئے، ہاں بہت بڑے عذاب کے مستحق بن رہے ہیں۔ تو یہ سب باتیں بولنے کا مقصد کرٹیسائز کرنا نہیں ہے، میرا مقصد کسی کو کرٹیسائز کرنا، طعنے دینا یہ نہیں ہے، یہ ایک درد ہے میرے اندر کا، ہم سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ہم آدم کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو بھائی ہوئے، سب سے بڑی چیز ہم پھر محمد رسول اللہ کے نام لیوا امتی ہے، تو کلمے کا بھی رشتہ ہو گیا ہمارا جو خونی رشتوں سے بھی عظیم ہوتا ہے۔ تو اس درد سے بات کر رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ قرآن اللہ نے ہمارے لیے نازل کی ہے، نبیوں کو ہمارے لیے بھیجا ہے، نبیوں نے تکلیفیں ہمارے خاطر اٹھائی جی۔ موسیٰ کو کتاب اللہ نے دی تو کیا کہا؟ آتینا موسیٰ الکتاب، کیوں دی؟ موسیٰ کو کتاب کیوں دی؟ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ یہ کبھی پڑھتے نہیں ہے کیا؟ معراج آگے تو خالی ایک آیت پڑھ لیے، شروع کی بنو اسرائیل کی، صرف بنی اسرائیل میں سے پڑھ لیے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد، ارے اب شروع ہوگا جلسہ آپ کا، معراج کا جلسہ پوری رات نکل جا رہا ہے، ارے اسی کو لگی ہوئی آیت پڑھو نا۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب اس لیے دی کہ بنو اسرائیل کے لیے ہدایت بن جائے، اس کو ہدایت بنایا بنو اسرائیل کے لیے جی، ہدایت نامہ بنا کر کے دیا ان کو، اور اس لیے دیا کہ میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بناؤ، فرما برداری زمین پر صرف میری ہوگی، احکام میرے چلیں گے، قانون میرا چلے گا، یہ بتانے کے لیے تورات نازل کی تھی۔ کیا کیا تم نے بنو اسرائیل، تم نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کی مثال بیان کی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، جی ان کی مثال ہے، سنو ایک مثال ہم بیان کرتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک مثال ہم بیان کر رہے ہیں بنو اسرائیل کی، تورات والوں کی، جن کو تورات کی ذمہ داری دی گئی تھی، تورات اس پر عمل کرنا، اس کو نافذ کرنا، اس کے قوانین پر عمل کرنا، معاشرے کے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینا، اللہ کی باتیں منوانا جو تورات میں نازل کی گئی ہے، ایک بھاری ذمہ داری تمہارے کندھوں پر رکھی گئی تھی اے بنو اسرائیل، مگر تم نے کیا کیا؟ تو تمہاری مثال کیا ہے؟ اللہ بیان کر رہا ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ، تورات کے حامل جن کو بنایا گیا، اٹھانے کا حکم جس کو دیا گیا تورات کی ذمہ داری، ان کی مثال، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس کو اٹھانے کا حق ہی ادا نہیں کیا، انہوں نے پھر اس کی ذمہ داری کو ہی نہیں پوری کیا، اس کتاب کی، اس کو اٹھانے کا حق ادا نہیں کیا، انہوں نے لاپرواہی کی اس کتاب کے ساتھ، پسے پوچھ ڈال دیا اس کو انہوں نے۔ تو کیا ہے ان کی مثال؟ کمثل الحمار، گدھوں کی ہے مثال ان کی، اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ بھائی کوئی میرے جیسا آدمی اگر کسی کو گدھے بول دے تو بہت غصہ آ جائے گا کسی کو، ارے ہم کو گدھے بولا، ارے یہ میں نہیں بول رہا ہوں، کوئی نہیں بول رہا ہے، کوئی آدم کا بیٹا، کوئی جنات کا بیٹا نہیں بول رہا ہے، یہ تو رب کبریا عرش عظیم کا مالک بول رہا ہے، کمثل الحمار، ان کی مثال گدھوں کی ہے، یحملوا اسفارا، جو بہت سارا بوجھ لادے ہوتے ہیں گدھے، مگر انہیں پتہ نہیں ان کی پیٹھوں پر کیا ہے، وہ جانتے نہیں ان کی پیٹھوں پر، ان کے پشتوں پر کیا رکھا ہوا ہے۔ گدھے پر مٹی رکھو لے کے چلا، پتھرے رکھو لے کے چلا، وہ گدھا یہی جانتا ہے کہ مجھے بوجھ اٹھا کے چلنا ہے، میری پیٹھ پہ کیا اس سے مجھے سروکار کیا ہے، وہی گدھے بنے ہوئے ہیں، نام لے رہے ہیں بس ہم تورات والے ہیں، موسیٰ والے ہیں، لیکن موسیٰ نے کیا کہا، تورات نے کیا کہا، اس سے پرواہ نہیں کچھ اس کی، تو یہ گدھے۔ تو کیا پھر
تورات کے نزول کے بعد جو انجیل کی ذمہ داری پوری نہ کرے وہ گدھے نہیں، پھر جو انجیل کے بعد قرآن کی ذمہ داری پوری نہ کرے وہ گدھے نہیں جی۔ پھر جن کے کندھوں پر قرآن جیسی عظیم کتاب ڈالی گئی ہو، ذمہ داری اس کی دی گئی ہو اٹھانے کی، پھر وہ اس کو نہ اٹھائے تو ہم پارسے ہیں، ہم مخرب ہیں اللہ کے ہیں۔ یہی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں بیان فرمایا ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، 10ویں آیت کریمہ ہے سورہ انبیاء کی۔ یہ جو میں نے پڑھا جس میں گدھوں کی مثال بیان کی گئی سورہ جمعہ میں ہے، کئی مرتبہ پڑھتے سنتے ہوں گے سورہ جمعہ، جس میں تورات کی ذمہ داری نہ اٹھانے پر ان کو گدھوں کی مثال اللہ نے بیان کی ہے، سورہ جمعہ میں 5ویں آیت کریمہ ہے۔ اور انبیاء کی 10ویں آیت کریمہ میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، جناتو، انسانوں، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، اے جن و انس، یقیناً ہم نے کتاب تمہارے لیے، تمہارے طرف، تمہارے لیے، تم کو نصیحتیں کرنے کے لیے ہی تو نازل کی ہے، تم ہی کو نصیحتیں کرنے کے لیے ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے۔ افلا تعقلون، تو پھر تم کو عقل نہیں؟ گدھے ہو تم بھی، گدھے ہے تم بھی جس کو عقل نہیں ہوتی ہے، بے عقل لوگ ہو تم۔ اللہ پوچھ رہے افلا تعقلون، عقل نہیں تم کو؟ تمہارے لیے تو اتاری گئی تھی کتاب، اور تم کیا کر رہے ہو؟ تم اس کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو۔ برا نہیں ماننا، ذرا تلخی ہو جائے گی، لیکن تلخی کو برداشت کرنا۔ میں کسی ایک کو پرٹیکولر نہیں بولتا ہوں، عموماً میری باتوں کو لوگ جو ہے باہر نکل کے کچھ چین گویا کرتے ہیں، بھائی کیوں بہت سخت بولتا ہے؟ سخت کیا بولتا ہے؟ جو معاشرے میں ہے وہ ہے، اصلاح کے لیے بولی جاتی ہے باتیں، دشمنی میں یا بغض میں، کینے میں نہیں بولی جاتی باتیں۔ ہم تو جانتے ہی نہیں کون کیا کر رہا ہے، ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے، معاشرہ ہے ہمارے سامنے، اور معاشرے میں برائیاں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، معاشرے میں برائیاں ہیں جو دیکھ رہے ہیں، اور ہماری نیت، ہمارا انٹینشن یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کی برائیوں کو دور کرنے کے لیے بولا جائے۔ سامنے بیٹھنے والوں کو تو ہم جانتے ہی نہیں کون کیا ہے، تو پھر ہم کیسے کسی کو پرٹیکولر بولیں گے؟ لوگ اپنی ذات پر لے لیتے اس کو، یہ عجیب بات ہے۔ یہاں بات عام کی جاتی ہے، جو معاشرے کے لیے کامن بات کی جاتی ہے، لوگ اپنے اوپر سیلف لے لیتے ہیں اس کو، اور باہر نکل کر کے اپنے اوپر لے کر کے اس کو جو دشمنی کرتے ہیں بولنے والے سے۔ یہ اچھی بات ہے کیا؟ بتائیے، یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ یہ بولنے والا کامن بات کر رہا ہے، وہ آپ کو جانتا ہی نہیں ہے، وہ آپ کے بارے میں نہیں جانتا ہے، وہ تو کامن بات کر رہا ہے، اور آپ باہر نکل کر کے خود کے اوپر لے لیے اس کو۔ ایسا اسی وقت ہوتا ہے جب وہ برائی آپ کے اندر موجود ہو، ایسا تو اسی وقت ہوتا ہے جب وہ برائی آپ کے اندر موجود ہے، بولی جا رہی ہے، تو آپ کو چرکا لگ گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہو گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی، رسول اللہ نے ایک بات یہ فرمائی تھی کہ مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ تو یہی آئینہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے آئینے کا کام یہ ہے کہ جو برائی ہے، چہرے پر کوئی داغ ہے، دھبا ہے، وہ دکھا دے گا آئینہ، وہ دکھا دے گا۔ تو جس کے چہرے پر داغ دھبا ہوگا اس کا کام کیا ہے؟ وہ دستی نکالے گا، کپڑا نکالے گا، اپنا چہرے کا داغ صاف کرے گا، اپنی اصلاح کر لے گا۔ مگر یہ حال یہ ہو گیا ہے کہ پتھر اٹھا کے آئینہ توڑ دیا، پتھر اٹھایا آئینہ ہی توڑ دیا۔ میرے چہرے کا داغ آئینے کی ہمت کیسی ہے بتانے کی؟ آئینے کی مجال کہ میرے چہرے کا داغ دکھا رہا ہے تو آئینہ ہی توڑ دوں گا میں۔ یہ جہالت عام ہو گئی ہے، اس قدر جہالت پھیل گئی ہے۔ تو ہمارا انٹینشن کسی کو پرٹیکولر بولنا نہیں ہوتا ہے، بات جو معاشرے کے اندر ہے وہ ہے۔ قرآن کو لوگوں نے اپنے پیٹ کا ذریعہ بنا لیا ہے، برا نہیں ماننا، دھندا بنایا گیا قرآن دھندا بن گیا، نعوذ باللہ۔ اور کئی اعتبار سے، کئی زاویوں سے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ ایک کاروبار بن کے رہ گیا ہے۔ ایک اینگل سے نہیں بول رہا ہوں، کئی زاویوں سے دیکھو آپ اس کو۔ مدرسے چل رہے ہیں تو بہت کم لوگوں کے انٹینشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صرف اللہ کی مخلوق پر قرآن کو پہنچانے کی غرض سے مدرسہ چلایا جائے گا۔ آج اس کا انٹینشن قلیل ہو گیا ہے، مٹھی بھر لوگوں میں رہ گیا ہے۔
اکثر مدارس بنائے جا رہے ہیں خود کے پیٹ کے دھندے کے لیے. آدم کے بیٹوں کا مستقبل تباہ کیا جا رہا ہے. ہاں بھائی، ایک مولوی جس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، جس کو نہ ہنر سکھایا گیا، نہ تعلیم، عصری تعلیم دی گئی، کچھ نہیں آتا اس کو، صرف قرآن پڑھا دیا گیا، اس کو تیار کر کے چھوڑ دیا گیا، وہ کرے گا کیا؟ امامت کرنا ہے یا مؤذن بن کے رہنا ہے جس میں اس کے بچے نہیں پل رہے ہیں؟ اور پھر ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ اولاد پیدا ہونے سے روک نہیں سکتے آپ، تو وہ فیملی پلاننگ نہیں کرے گا مولوی. بچوں کے پیچھے بچے ہو رہے ہیں، سال کو ایک بچہ پیدا ہو جا رہا ہے. اب امامت کر کے تو اپنے بچے نہیں پال سکتا. دیکھیے معاشرہ کس طرح تباہ ہوتا ہے آپ کا. اب وہ گاؤں سے کلٹ کر کے ایک 8 10 15 100 150 بچے لے کے آیا، کہیں پر ایک کومپا خریدا یا کرائے پہ لے لیا، اب لا کے پورے بچوں کو اس کو ٹھوسا، اب بکا چھپا لیا اور لیتے پھر رہا ہے. الیکشن ہو جائے تو ان بچوں کے نام پہ خود بھی کھاؤں گا، ان کو بھی کھلا لوں گا، اور ان کو بھی وہی بناؤں گا جو میں بنا ہوا ہوں. وہ بھی وہی ہوں گے جو میں ہوں. جس کا مستقبل خود ڈارک ہے وہ اندھیروں میں ہی کھینچے گا. اکثر تو یہی ہو رہا ہے نا آپ کا. اور کیا ہو رہا ہے مجھے بتائیے. اس طرح قرآن پر عمل کرنا ہوا. یہ قرآن یہ سکھانے آیا تھا آپ کو. قرآن آپ کو یہ سکھانے آیا تھا. قرآن تو انقلاب برپا کرنے آیا ہے. زمین پوری کی پوری تمہارے قدموں بچھا دینے آیا قرآن. آپ کو سربلند کرنے آیا قرآن، اور آپ اس کو یہ بنا کے بیٹھ گئے. اس کا نوٹس کوئی لیتے ہیں؟ کتنی باتیں آپ کو بتاؤں میں. آپ کو کچھ نہیں کر سکتا. دکاندار دکان کھولا، غلے پہ قرآن پڑھنے کے لیے ہائر کر لیا پیسے دے کر کے کرائے کا مولوی صاحب فجر کی نماز پڑھانے کے بعد بچوں کو پڑھانے چلے جاتے ہیں گھروں میں، وہاں سے کچھ مل جاتا ہے، وہاں سے کچھ لے لیتے ہیں، اس کے بعد میں جا کے کسی کے غلے میں بیٹھ کے قرآن پڑھ دیتے ہیں، وہاں سے کچھ لے لیتے ہیں. یہ پیٹ پل رہا ہے. اب تو شیطانوں کی بھی مدد ہو گئی اس میں. جناتا گھس گئے تو اب رقیہ بھی چل رہا ہے. اب جناتوں نے بھی مدد کرنا شروع کر دی. بھائی آؤ، یہ اچھا دھندا ہے تمہارا، ہم بھی تمہاری ہیلپ کرتے ہیں اس کے اندر. کسی انوسنٹ بچی کے اندر گھس گیا کوئی جنات، کسی بچے میں گھس گیا، وہ پریشان ماں باپ لے گئے، ہائر کر لیا ایک مولوی کو، روز آ کے پڑھ کے جائیے. دھندا چل رہا ہے. یہ آپ نے کلچر بنا لیا اپنا. یہ مسلمانوں تمہارا کلچر ہے. تم معراج منائے تو کیا، تم قدر منائے تو کیا، تم برات منائے تو کیا، تمہاری تو برات ویسے ہی ہے اسلام سے. اسلام سے تو ویسے ہی تمہاری برات ثابت ہو گئی ہے، تم تو بری ہو چکے ہو. تو یہ حال ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے قصیدے پڑھ کے آپ کو کیا مل جائے گا؟ کیا مل جائے گا پوری رات جاگنے سے آپ کو؟ مجھے بتائیے کون سا انقلاب آپ کی زندگی میں برپا ہو جائے گا؟ اور ہو چکا ہے کیا آج تک؟ کتنی معراجیں آئی ہوں گی، راتیں اور چلی گئی ہوں گی، تم رات بھر جاگے ہوں گے. کیا کرے ہوں گے جاگ کے؟ ذرا مجھے بتائیے کیا کرے ہوں گے؟ کون سا انقلاب برپا کر دیا انہوں نے؟ کون سے جھنڈے گاڑ دیے انہوں نے اسلام کے؟ اسلام کے کوئی جھنڈے تو نہیں گاڑے، لیکن لوگوں کے بلباں توڑے، لوگوں کے گھڑے توڑے رات بھر پھر کے، لوگوں کی نیندیں خراب کی، سڑکوں پر ہوٹنگ کر کے لا اینڈ آرڈر کو خراب کیا. اور کیا کیا؟ اور کیا کیا بھائی؟ کیا اکھاڑ کے بتا دیے جھنڈے گاڑ کے؟ مجھے بتائیے کیا کر لیے؟ کچھ نہیں. ارے یہ ایسی بدترین قوم ہو گئی ہے جس سے لوگ کراہیت کر رہے ہیں. لوگ کراہیت کر رہے ہیں اس قوم سے، نفرت کر رہے ہیں لوگ اس قوم سے. لوگ مٹا دینا چاہتے ہیں تم کو زمین سے. شرم تم کو مگر آتی نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا وفاداری ہماری ہے بھائی.
رسول اللہ کی پوری زندگی کا مطالعہ کرو. معراج تو ایک عظیم الشان بہت بڑا معجزے کے طور پر اللہ نے یہ ثابت کیا اس دن کہ تمام جتنے انبیاء آئے تھے ان سب کی امامت کا تاج محمد کے سر پہ رکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آدم سے لے کر کے عیسیٰ بن مریم تک 1.25 لاکھ انبیاء کو رسول اللہ کے پیچھے اقتدا میں کھڑے کر کے ان کو مصلی پر کھڑے کر کے ان سے امامت کروا کے ایک عظیم نشانی تھی اس دن. یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ محمد اب ان کے بعد کوئی اور نہیں آئے گا، یہ خاتم ہے، نبوت کا اختتام ان پر ہوگا اور امامت کا تاج ان کے سر پر رکھا گیا ہے. 1.25 لاکھ انبیاء کے امام یہ ہوں گے تو قیامت کی صبح تک اب جو بھی احکام جاری ہوں گے وہ ان کی زبان سے نکلیں گے، وہی جاری ہوں گے. جو یہ نافذ کریں گے محمد وہی قیامت تک چلیں گے، اور جنت اور دوزخ کے فیصلے اسی محمد کے فیصلے پر ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ ثابت کرنا تھا اس دن. وہ عظیم الشان ایک رات تھی. اسی لیے مسجد اقصیٰ کو بلائے تھے مسجد حرام سے، اور پورے 1.25 لاکھ انبیاء کو جمع کر کے امامت کروا دیے تھے. اس کے بعد عرش پر بلائے کچھ تحفے دینے کے لیے اور جنت اور دوزخ دکھا دینے کے لیے. اور وہ کیوں دکھانا چاہتے تھے؟ اسی لیے دکھا دینا چاہتے تھے کہ اے سردار انبیاء، اے آدم کے سردار، تجھے اس لیے دوزخ اور جنت دکھاتے ہیں کہ اب تو جائے گا زمین کی پشت پر اور آدم کے بیٹے اور بیٹیوں کے سامنے تو دوزخ کا ذکر کرے گا، جنت کا ذکر کرے گا میرے حبیب، تو تیرے ذکر میں وہ ولولہ ہوگا، تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بیان کرے گا تو لوگوں کے جی کانپ اٹھیں گے. دوزخ کا نام سن کے لوگوں کے روم روم کانپ اٹھیں گے، روحیں تھرا اٹھے گی، کیونکہ تم اپنی آنکھوں سے دوزخ دیکھ کے بیان کرو گے. ہم وہ اثر ڈالنا چاہتے ہیں آپ کی دعوت میں. جنت اس لیے دکھائیں گے، جب آپ جنت بیان کرو گے لوگوں کے سامنے تو لوگ جنت کو محسوس کریں گے، اس کے میوے اپنے منہ میں جاتے ہوئے محسوس کریں گے، کیونکہ تم دیکھ کے بیان کرو گے جنت کو. پھر تم سا بیان کرنے والا کوئی نہ تم سے پہلے ہوگا نہ تمہارے بعد ہوگا. یہ بتا دینا چاہتے تھے اپنے حبیب کو، اور کچھ تحفے تحائف دینا چاہتے تھے عرش پر بلا کر کے، عظیم الشان تحفے، جس میں سے ایک نماز تھا، عظیم الشان تحفہ. ایک یہ تحفہ تھا کہ تمہاری امت کو خوشخبری ہے، نیکی کا ارادہ کرتے ہی نیکی لکھ دیں گے، اور ارادے کے بعد نیکی کا عمل کر لیتا ہے تو 10 سے لے کے 700 گنا تک اجر بڑھا کے دیں گے تحفہ. لیکن تمہارا امت کا کوئی شخص برائی کا محض ارادہ کرتا ہے تو جب تک برائی نہیں کرے گا ہم گناہ نہیں لکھیں گے، اس کو پوری چھوٹ دیں گے. محض نیت اور ارادے پر برائی نہیں لکھیں گے اس کی. جب برائی کر لے گا تو برائی کو بڑھا کے نہیں لکھیں گے، جتنی کرا ہوگا اتنی لکھیں گے. یہ تحفہ ہوگا آپ کے لیے، اور ایک عظیم الشان تحفہ یہ ہوگا آپ کی امت کے لیے کہ ان کو ایسی دعائیں ہم دے رہے ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. جاؤ یہ سکھا دو اپنی امت کو، پروردگار ہم سے جان بوجھ کر بھی گناہ ہو جاتے ہیں، انجانے میں بھی گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سکھا رہے دعا، بولو تمہارے امت کے لوگوں کو ہمارے سامنے گڑگڑا کے یہ دعا کرواؤ کہ پروردگار ہمارے رب، ہم سے جان بوجھ کے اگرچہ ہو جائے یا انجانے میں اگرچہ ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ کر، تو معاف کر دے، تو معاف کر دے پروردگار، اور ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال ہمارے رب جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، اور وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے کے لوگوں پر ڈالا گیا تھا. یہ سکھانے کے لیے بلائے تھے. آپ کو استغفار کروانا چاہتے تھے، راتوں میں اٹھانا چاہتے تھے، اللہ آپ کو اس کے سامنے جھکانا چاہتے تھے، گڑگڑانا والا آپ سے گڑگڑانا چاہتے تھے، آپ سے دعائیں کروانا چاہتے تھے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیسے انقلاب برپا کریں گے آپ قصیدے پڑھ کے خالی خوش ہو جائیں گے معراج کے؟ کیا دکھائے تھے دوزخ میں؟ بتا دیے تھے بے نمازیوں کا انجام بتا دو تمہاری امت کو،
کس طرح ان کے سر توڑے اور جوڑے جا رہے ہیں، بار بار یہ عمل ہو رہا ہے ان کے ساتھ، کتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں یہ لوگ، دیکھو جہنم میں، اس لیے کہ بتا دو اگر نماز نہیں پڑھو گے تو یہ انجام ہوگا۔ بتا دو تمہارے امت کے لوگوں کو، اے میرے حبیب، اگر سود خور بنو گے تو کیا انجام ہوگا ان کا؟ کس طرح دیکھو ان کے بڑے بڑے پیٹ اتڑیاں باہر پڑی ہوئی ہے جس کے ارد گرد خود گھوم رہے ہیں حرام خور۔ یہ عذاب عمر بھر کا، ہمیشہ کا، کبھی ختم نہ ہونے والا عذاب ہوگا، کہ بتا دو ان کو، بولو سود سے باز آ جاؤ، حرام خوری سے باز آ جاؤ۔ بتا دو ان لوگوں کو کس طرح اپنے سینوں کو لوچ رہے اپنے ناخنوں سے، کس طرح اپنا گوشت کھا رہے ہیں، اپنے ہی گوشوں کو چھل چھل کے کھا رہے ہیں۔ یہ عذاب کیوں ہے؟ بتاؤ، غیبتیں اور چغلخوریاں کرنے والوں کا انجام ہے یہ، امت کو آگاہ کر دو اس سے۔ میرے حبیب بتاؤ ان کو، جن کے سامنے تازہ گوشت رکھا وہ چھوڑ دیا، ان کو ہاتھ نہیں لگانے دے تازہ گوشت فرشتے، اور سڑا ہوا بدبودار گندا گوشت کھاتے رہتے ہیں، اپنا پیٹ بھرتے رہتے ہیں جہنم کی آگ سے۔ یہ انجام بتاؤ ان کا، زناکار زانیوں کا انجام، جو پاکیزہ اپنی بیویاں چھوڑ کے ادھر ادھر منہ مارتے پھرتے تھے۔ بتاؤ دوزخ کے یہ عذابات بتاؤ ان کو، جائیے آپ یہ بتائیے، یہ بتانے کے لیے بلائے تھے معراج کے لیے رسول اللہ کر کے، یہ بتائے تھے امت کو کہ دیکھو اتنے بھیانک عذاب اس لیے ہے کہ یہ گناہ کرو گے تو یہ عذاب ہوگا۔ کتنے گناہوں سے آپ اپنے آپ کو بچا لیے؟ کتنے لوگ ہیں جو معراج کی رات جاگ رہے، لوگوں کے بلب توڑ رہے، لوگوں کے پلنگا توڑ رہے، لا اینڈ آرڈر کو خراب کر رہے ہیں، پولیس والوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ظالم اس میں سے اتنے ہیں جو یہ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں؟ بتاؤ، رسول اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں؟ اطاعت ہو رہی ہے رسول اللہ کی؟ کس بات کا دم بھرتے ہو تم؟ کس بات کے نعرے لگاتے ہو؟ محبت رسول کے۔ سارے گناہ کرتے ہیں، ماں کو دھکا دیتے، باپ کو گالی دیتے، پڑوسی سے لڑتے ہیں۔ کون سا عمل کرتے ہیں؟ کون سا عمل کرتے ہیں جو محبت کا دم بھر کے چیخ مارتے ہو؟ محبت رسول، عاشق رسول کہاں سے بن گئے؟ کہاں سے بن گئے؟ کسی کے پاس ہے جواب؟ کچھ نہیں، فارمیلٹیز پوری کرتے ہیں، ماس فارمیلٹیز پوری کرتے ہیں۔ معراج آ گئی، معراج منا لیے، قدر آ گئی، قدر منا لیے، فلاں ہو گیا، فلاں کر لیے، وہ مہینہ آ گیا، یہ مہینہ، ربیع الاول آ گیا، کھانے کھلا لیا۔ ارے کلچرل دھارمک لوگ، جیسے اور بہت سارے لوگ ہیں زمین پہ، کلچرل جو دھارمک آپ بن رہے ہیں نا، اس میں بہت کروڑوں کی تعداد میں ہے۔ تم کون سا کمال کرتے ہو؟ پورے سڑکوں پہ جھنڈے لگا دیے، جھنڈے لے کے ناچ لیے، گاڑیوں پہ جھنڈے لے کے بھاگ گئے، ہو گیا تمہارا دین پورا۔ کروڑوں لوگ یہی کام کرتے ہیں، تم بھی وہی کام کر رہے ہو، وہ اپنے دھرم کے دین کے نام پہ، تم اپنے دھرم کے دین کے نام پہ۔ کیا بتانے آئے تھے محمد رسول اللہ، اور تم کیا کر رہے ہو؟ رسول اللہ نے ابو بکر تیار کیا تھا، رسول اللہ نے عمر فاروق تیار کیا، رسول اللہ نے عثمان غنی تیار کیا، رسول اللہ نے علی حیدر تیار کیا۔ اللہ اللہ، کیا رسول اللہ تھے وہ! ساری دنیا جن کے سامنے عاجز ہے، نسمستک ہے دنیا پوری، رسول اللہ نے تو وہ ٹیم بنائی، اور تم ان کا نام لیتے ہو، تم ان کا نام لیتے ہو، رسوا کر رہے ہو تم رسول اللہ کو اور صحابہ کو۔ کچھ بولنا نہیں ہے بھائی، مجھے اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔